السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 2000 سے 2010 تک جو تحقیقی سلسلہ مسائل پر چلتا رہا، تو اسی اثناء میں ایک دوسرے پر تنقیدیں بھی ہوتی ہیں، تو مسائل بھی چلتے رہتے۔ ایک ان میں سے ایک تنقید یہ ہے کہ ہمارے بریلوی بھائی جو ہیں وہ سبز امامہ پہنتے ہیں، سبز ٹوپی، سبز کنگھا، سبز جوتی۔ جوتی تو سبز نہیں ہوتی، وہ یلو کلر کی ہوتی ہے، پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ تو اس سبز امامے پر جو ہے اٹیک کی جاتی تھی۔ ہم کہتے تھے، ہم نے بھی علماء سے سنا ہے، اپنی طرف سے تو نہیں کہتے ہیں، علماء ہر مسلک کی عوام الناس اپنے علماء سے ہی چٹکلے سیکھتی ہے، علم سیکھتی ہے، تنقیدیں سیکھتی ہے، تبھی آگے مارتے ہیں۔ کہ سبز امامے پر ایک تنقید یہ تھی کہ جس کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں سبز پٹی باندھتا ہے، اور جس کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ سر پہ سبز امامہ پہنتا ہے۔ تو اللہ پاک نے شرح صدر فرمایا، تو جب میں نے مسلکی تعصب کو 3 طلاق دے کر اس کو دفنا دیا، تب اللہ پاک نے شرح صدر فرمایا کہ پٹی جو باندھتے ہیں ڈاکٹر حضرات، وہ آنکھ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ وہ خراب کرنے کے لیے۔ جب آپریشن ہو جاتا ہے، آپریشن ہونے کے بعد اس کو سائے کے لیے، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے لگاتے ہیں، تاکہ اس پر گرمی تپش نہ جائے، اسی لیے لگاتے ہیں، نہ کہ آپریشن سے پہلے اس کو کہتے ہیں کہ جی مہینہ جو ہے سبز پٹی باندھ، یہ ٹھیک ہو جائے گی، یا پھر ہمارے پاس آ جانا۔ بات لاجک یہی ہے، یہ مسئلہ لاجیکلی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسلکی تعصب میں شریعت کو نہیں دیکھا جاتا، تنقید کرنی ہے، بس جہاں سے ملے کر دو، اگلے سامنے والے کو لاجواب کر دینا چاہیے، بس بیجا ہو جائے، واہ واہ ہو جائے۔ تو لاجواب کرنے کے لیے ہم چٹکلے مارتے تھے کہ جی دلیل تو ایک طرف وہ علماء دیتے رہتے ہیں، لیکن جس کی آنکھ خراب ہوتی ہے اس پر سبز پٹی باندھتے ہیں، اور جس کا دماغ خراب ہوتا ہے اس کے سر پہ امامہ سبز پہنا دیتے ہیں، لہذا یہ سبز امامے والے ان کا دماغ خراب ہے، یہ باولے ہیں۔ تو اللہ پاک نے شرح صدر فرمایا، تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ کیا یہ بات خدا لگتی، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کہاں تک سچ ہے، کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں مسلک والوں نے جنت میں نہیں لے جانا، انہوں نے شفاعت نہیں کرنی، بلکہ شفاعت ہماری حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمانی ہے۔ تو ہم پھر کیوں نہ ہم آقا کے امتیوں سے پیار کریں، محبت کریں، شفقت پھیلائیں۔ آقا تو کفار کے ساتھ محبت پھیلاتے تھے، ہم کلمہ گو کو مشرک، گستاخ، بے ادب، کافر، یہ سب گردانے پھینکتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ آپ کسی کے سامنے یہ بات گزری ہو، کسی کو یہ ایکسپیرئنس ہو کہ جب ہم آنکھیں کسی کی بنوانے جاتے ہیں، موتیا ہوتا، اب تو لینس ڈل رہے ہیں، اب تو وہ چکر ہی ختم ہے سبز پٹی والا، تو اس کو پتہ ہوگا کہ آپریشن سے پہلے نہیں پٹی پہنائی جاتی، آپریشن کے بعد پہنائی جاتی ہے، اس کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اس کو دھوپ سے بچانے کے لیے۔ یہ تو آرام دہ والی بات ہے، اس کو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی جس کی آنکھ خراب ہو اس پر پٹی سبز ڈالتے ہیں،
اور جس کا دماغ خراب ہو اس پر سبز نامہ رکھ دیتے ہیں۔ دلائل تو علماء دیتے ہیں، لیکن بات جو حق اور سچ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا کوئی دیکھیں، اب حدیث پاک ہے، اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے اس کا توڑ قرآن پاک کی آیت سے ہی ملے گا یا حدیث پاک سے۔ اگر کوئی حدیث پاک پڑھتا ہے تو اس کو سامنے اس کو توڑنے کے لیے دلیل کو حدیث پاک پیش کرنی ہوگی۔ یہاں پر اٹکل پچو مارا ہے، منطق لگائی ہے، لاجیکلی سوال ہے، تو پھر اس کو جواب بھی لاجیکل دینا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں مسلک کی تعصب سے بچائے۔ بندہ کس حد تک گر جاتا ہے بات کرنے کو، جیسے واب صوم غد نویت من شہر رمضان، میں نیت کرتا ہوں اگلے دن کی روزے کی۔ تو یہاں منطق مارا کرتے تھے ہم کہ جی روزہ آج کے دن کا رکھ رہا ہے اور نیت کر رہا ہے اگلے دن کی، یہ عربی عبارت ہی ٹھیک نہیں، تو ان کا روزہ کیسے ہوا؟ جب اللہ پاک نے شرح صدر فرمایا تو اگرچہ نیت علماء دیوبند بھی مانتے ہیں کہ نیت حدیث سے ثابت نہیں، دل کے ارادے کا نام ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روزہ ختم کرنے کی اور روزہ رکھنے کی جو واب صوم غد نویت من شہر رمضان، تو واب صوم غد نویت من شہر رمضان، میں آنے والے دن کی جو ہے میں روزے کی نیت کرتا ہوں۔ تو یہاں کہتے تھے کہ جی آنے والا سحری کے ٹائم جو ہے وہ اذان کے بعد، صبح صادق کے بعد جو ہے دن کا آغاز شروع ہو جائے گا، اور یہ جو ہے یہ اگلے دن کی سوچ رہا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں عقل نام کی کوئی چیز نہیں، اور دوسرا مسلک کی تعصب میں آ کر ایسی بونگیاں مارنا کہ جس پر نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی۔ اب دیکھیں واب صوم غد نویت من شہر رمضان، یہ جو دعا ہے یہ صبح صادق سے پہلے پڑھی جاتی ہے، نہ کہ بعد میں۔ اب آپ دیکھیں کہ صبح صادق کے بعد اگر یہ دعا پڑھیں تو پھر تو یہ بات بنتی ہے کہ جی یہ دعا غلط ہے، اس کے الفاظ غلط ہیں۔ اگرچہ صبح صادق سے پہلے پڑھی جائے تب کیسے غلط ہے؟ میں بھی اٹھے کیا کرتا تھا، اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب انسان کو قبر بھول جاتی ہے، خدا بھول جاتا ہے، تکبر میں کتنی باتیں لفظیات بک جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے فرشتوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی بخشے۔ اگرچہ کوئی بندہ اس مسلک کی تعصب میں گرفتار ہے تو توبہ کر لے، وقت قریب ہے، پتہ نہیں کس ٹائم بلاوا آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔